یسوع نام میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ میں آپ کو اپنے چینل دا ہولی گریس پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ یسوع کے فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ اس وقت ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو میسج ہے وہ ہے روح القدس کا شاگردوں پر نازل ہونا، یعنی کہ روح القدس کا نزول۔ تو آج ہم اس میسج کو جو آپ تک کنوے کرنے کو ہیں، تو آئیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ آج روح القدس کا شاگردوں پر نازل ہونا خداوند کے پاک کلام کے مطابق آج ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، آپ کے ساتھ مل کر ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ مہربان خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو خدا تو نے آج ہمیں بخش دیا، تاکہ خدا تیرے یسوع نام سے آج خدا جس میسج کو، جس پیغام کو میں تیرے لوگوں تک پہنچانے کو ہوں، میرے پاک کو خدا تو میرا منہ بننا اور اپنے پاک روح القدس کو بھیجنا، تاکہ خدا وہ میرا استاد ہے، میرا مددگار ہے، تاکہ خدا جب ہم تیرے کلام مقدس کو پڑھیں، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہو، تو خدا تیرا پاک میری رہنمائی کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ آئیے میرے عزیزو، ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج کے میسج کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج کا میسج جو ہے نیا عہد نامہ اعمال اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کرنے کو ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک دفعہ پھر حوالہ آپ کے نظر کرتا ہوں، اعمال دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کرنے ہیں۔ میرے ساتھ اپنے بائبل مقدس کو لے لیجیے اور ہم اس حوالہ کو پڑھنے کو ہیں۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اس سے سارا گھر جہاں بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہوں نے آگ کے شعلہ کی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، آج کا دن جو ہے یہ روح القدس کا شاگردوں پر نازل ہونا ہے، اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی روح آتی اور پھر واپس چلی جاتی، جب بھی خدا کے بندوں پر روح آسمان سے آتی اور آ کر پھر واپس چلی جاتی، جیسا کہ داؤد پر خدا کی روح آئی اور پھر واپس چلی گئی، اسی طرح ساؤل کو دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی روح آئی جب تو پھر واپس چلی گئی۔ لیکن آج روح القدس جو شاگردوں پر آئی وہ واپس پھر نہیں گئی۔ اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوس کے دن شاگردوں پر روح القدس کا آنا اور ان کا غیر زبانیں بولنا اور بڑی طاقت حاصل کر کے وہ خدا کے کام کو آگے لے کر جانا چاہتے تھے، منادی کرنا چاہتے تھے، اور یسوع نے ان کو کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے اس وقت تک آپ نے
یروشلم یعنی شہر سے باہر نہیں جانا جب تک کہ تمہیں دوسرا مددگار جو میں بھیجوں گا جب تک وہ نہ تمہارے ساتھ ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں ہم نے دیکھا کہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ جس گھر میں جس بالا خانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں لکھا ہے کہ ایک زوردار آندھی کی سی آواز جو ہے وہ آئی اور جس سے پورا گھر جو ہے وہ گونج اٹھا۔ یہ ہم نے خدا کے پاک کلام میں دیکھا کہ ایک بنچال سا آیا۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ بنچال آیا۔ 3 دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، اور لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ خدا تمام ہوا، جب تمام کا لفظ بولا تو لکھا چلا کر اس نے جان دی، اور لکھا ہے کہ بڑا بنچال آیا۔ لکھا ہے کہ چٹانیں جو ہیں تڑک گئی، چٹانیں جو ہیں وہ تڑک گئی، اور لکھا ہے کہ پہاڑ جس پر یسوع مسیح کی صلیب کی جہاں وہ صلیب دیے گئے چٹانیں تڑکی، بڑا بنچال سا آیا۔ اس وقت مجھے لکھا ہے کہ قبریں جو ہیں وہ کھل گئی، جو قبریں تھی وہ کیا ہوا؟ کھل گئی۔ ایک وہ بنچال آیا، لیکن عزیزو میری ایک بات یاد رکھیے گا، اس بنچال سے قبریں تڑکی تو ضرور، لیکن قبروں سے کوئی باہر نہیں آیا، کیونکہ یسوع مسیح نے جب جان دی زلزلہ تو آیا، چٹانیں ٹکڑی، دراڑیں پڑی، لیکن قبروں کے اندر سے کوئی بھی مردہ باہر نہیں آیا۔ ایک یہ بنچال اس وقت آیا۔ پھر خدا کے کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یسوع جب صلیب پر جان دی، پھر دفن ہوا۔ جب دفن ہوا تو قبر پر رومی حکومت نے سپاہیوں کا پہرا لگا دیا تاکہ کوئی اس کی لاش کو چرا کر لے نہ جائے، کیونکہ اس نے جیتے جی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں 3 دن میں پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے انہوں نے قبر پر مہرے لگا کر پہرے داروں کو بٹھا دیا، اور پھر یسوع مسیح کے بات ہو رہی تھی زلزلے کی۔ یسوع مسیح 3 دن ہونے والے ہیں، اور کیا ہوا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو تیسرا بنچال کی ہم بات کریں، ہاں بنچال تو آیا، قبریں تو کھلی، چٹانیں تڑکی اس بنچال کے سبب سے، لیکن قبر سے کوئی باہر نہیں آیا۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو تیسرا دن ہوا تو لکھا ہے کہ خدا کے پاک کلام میں سے جب پہرے دار بیٹھے ہوئے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک زوردار پھر بنچال آیا۔ جب یہ تیسری دفعہ بنچال آیا تو کیا ہوا کہ لکھا ہے کہ نگہبان اس خوف سے گر پڑے۔ ایسا زلزلہ آیا، اس زلزلے کے سبب سے جو بڑا پتھر قبر کے منہ پر رکھا ہوا تھا وہ زلزلے کی وجہ سے، بنچال کی وجہ سے ہٹ گیا اور قبر کا منہ کھل گیا۔ لکھا ہے کہ جب بنچال آیا تو جتنے پہرے دار تھے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ اور میرا یسوع جب قبر سے باہر آئے تو اس بنچال کی وجہ سے وہ جو پہلے چٹانیں تڑکی تھی، قبروں کے منہ کھلے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی قبروں سے باہر نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلا
कब्रों से निकलने वाला, मुर्दों में से जिंदा होने वाला वो पलोठा, खुदा का बेटा, हमारा खुदा यीशु मसीह है। जब वो जिंदा हुआ तो फिर कब्रें खुली। उस वक्त कब्रें खुली और मुर्दे जो थे, वो रूहें जो थी, वो सब बाहर आ गई। लेकिन उससे पहले कब्रें तो खुली जब यीशु मसीह ने जान दी, लेकिन उसमें से कोई भी मुर्दा बाहर नहीं आया। यीशु मसीह पलोठा है जो सबसे पहले कब्र से बाहर आया। लिखा कि फिर कब्रें खुल गई और बहुत सारे मुर्दे जो हैं वो भी क्या हुआ, पहले यीशु जिंदा हुआ और उसके बाद ये सारे कब्रों के मुंह खुले, तो फिर ये बाकी जो मर गए थे वो भी उनकी कब्रें खुली। आलमिरवा में जिनकी रूहें थी वो भी बाहर आ गई। इब्राहिम, यकूब, इसहाक, मूसा, दीगर अंबिया कराम जितने थे वो सबकी कब्रें खुल गई, आजाद हो गए और खुदा ने उन्हें जिंदा किया। उनके साथ वो भी खुदावंत के साथ आसमान पर उनकी रूह जो है वो भी आसमान पर यीशु के साथ गई। लेकिन मैं जिक्र कर रहा था बुंचाल का, ये उस वक्त यीशु जब जिंदा हुआ तो फिर ये सारी कब्रें खुली। तो मेरे अजीजों, हम आगे आज के मैसेज तरफ बढ़ते हुए, हमारा जो टॉपिक है आज को पता है कि आज ईद पेंतीकोस्त का दिन है। यीशु मसीह जिंदा हो गए। जब यीशु मसीह जिंदा होकर गए तो बहुत सारे शागिर्दों को मिले, उन औरतों को भी मिले जो कब्र से होकर गई थी, जो खुशबूदार चीजें लेकर गई थी। देखा कि कब्र खाली है, यीशु मसीह नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जाओ, उन्होंने कहा कि हमारा यीशु कहाँ गया है। उन्होंने कहा पहले तुम जाकर शागिर्दों को बताओ कि मैं तुमसे पहले गलील के पहाड़ पर मैं तुम्हें वहां जाकर मिलूंगा। शागिर्दों को कह दो, क्योंकि यीशु मसीह ने इन औरतों को भी इनसे मिले और जब उसे छूने लगी कहा नहीं मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। तुम जाकर शागिर्दों को बताओ कि उस पहाड़ पर, वो मुकर्रर पहाड़ पर जहां यीशु मसीह उसके शागिर्द अक्सर वहां जाकर जैतून के पहाड़ पर जाकर दुआ किया करते थे। मेरे अजीजों, इस तरह हुआ, जाकर उन औरतों ने जाकर शागिर्दों को बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, हमने उसे देखा है। उसने क्या कि तुम सब उस गलील के पहाड़ पर जाकर जमा हो, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। जब ये मैसेज शागिर्दों को मिला तो वो खुशी के मारे जल्दी से वो क्या हुआ कि यीशु मसीह के मिलने को लिए वो पहाड़ की तरफ गए। जब वो पहाड़ की तरफ गए तो वहां खुदा ने यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के कहा कि मैं तुम्हें उस पहाड़ पर जाकर मिलूंगा जहां मैं पहले तुमसे वहां बैठ कर बातें किया करता था। इसलिए कि शागिर्दों को जब खबर पहुंची तो बड़े खुशी से वो इस पैगाम को सुना। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पास आना और 40 दिन के बाद बाकी लोगों को बताना, शागिर्दों को बताना कि यीशु मसीह जो है वो गलील के पहाड़ पर हमको मिलेगा, तो वहां पहुंचना। तो ऐसा हुआ कि जब यीशु की ये बात सुनी उन्होंने, और वो क्या हुआ कि सब लोगों को बताना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि गलील के पहाड़ पर हमें यीशु मसीह जो है वो हमें वहां मिलेगा।
40 دن کے بعد ہم وہاں جمع ہوں گے اور خدا یسوع مسیح ہم کو ایک دفعہ پھر ملے گا۔ یہ بات جو شاگرد تھے 12 جن کے بعد یہودا کے مر جانے سے نکلنے سے 11 رہ گئے اور 120 کی جماعت جو تھی جو سب اکٹھے دعا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ پورے یروشلم میں، سارا علاقہ میں، گرد و نواح میں یہ بات کو مشہور کر دیا کہ یسوع مسیح 40 دن کے بعد وہ کوہ زیتون گلیل کے پہاڑ پر ہمیں ملے گا۔ میرے عزیزو، یہ بات پھیلتی بہت سارے گاؤں شہروں میں لوگوں تک پہنچی کہ یسوع مسیح وہاں ہمیں ملے گی۔ تو خدا کے کلام میں لکھا وہ 40 دن تک کے شاگرد بتاتے رہے اور لوگوں کو یہ خوشخبری سناتے رہے کہ خدا یسوع مسیح ایک دفعہ پھر اپنا چہرہ مبارک، ایک دفعہ پھر اپنا دیدار کرائیں گے، تو ہم اس زیتون کے پہاڑ پر ہم نے جمع ہونا ہے۔ جیسے ہی 40 دن پورے ہو گئے اور لوگ صبح سویرے اٹھے اور اس پہاڑ کا رخ کیا، اس جگہ کا رخ کیا جو یسوع مسیح نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ آج بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے، یسوع مسیح پہ شفا پانے کے لیے، جن کو خبر ملی وہ اپنے بیماروں کو لے کر وہ پہاڑ کی طرف سب رواں دواں ہے، قافلے جا رہے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو، کوئی اپنے بزرگوں کو، کوئی اپنے اندھے لنگڑے ان کو لے کر وہ پہاڑ کی طرف آج ایک بھیڑ سی جو ہے یہ ساری زیتون کے پہاڑ کی طرف رواں دواں ہے۔ دیکھتے دیکھتے 40واں دن جب یہ سب لوگ وہاں جا رہے ہیں، یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ بھی وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ بیماروں، اندھوں، لنگڑوں، لوگوں کو، یہاں تک کہ وہ جو مرے ہوئے لوگ بھی وہاں مردہ حالت میں جو تھے وہ بھی لے کر آئے، تاکہ آج پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے معجزے کو دیکھیں گے۔ وہ آج بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، گاؤں شہروں سے، تمام علاقہ سے سب لوگ اس پہاڑ کے چاروں طرف سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور خداوند کے شاگرد بھی اس پہاڑ کی طرف یوں دیکھ رہے ہیں۔ جب سب کی نگاہیں اس پہاڑ پر مرکوز ہے تو دیکھتے دیکھتے لکھا ہے کہ پھر ایک بھونچال سا آیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے خدا میں یسوع مسیح کے انتظار میں جو لوگ تھے، ایک ہم کیا ہوا، یسوع مسیح اس پہاڑ پر آئے اور آتے ہی سب سے پہلا جو الفاظ تھے یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد جو الفاظ کہے وہ یہ کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں جمع ہوئے، یسوع مسیح کو دیکھا، یسوع مسیح نے ان لوگوں کو شفا دی، شفا بخشی جو ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے بیماروں نے شفا پائی۔ تو اس کے بعد یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو تمہارے لیے رہنما ہوگا، جو تمہیں قوت دے گا۔ تو اس کا انتظار کرنا۔ اب ہوا کہ تم ایسا کرو، سب کیا کرو کہ یروشلم میں چلے جاؤ، واپس ساری بھیڑ کو کہا کہ چلے جاؤ، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اس شہر میں جاؤ، یروشلم میں جاؤ اور جا کر خدا کی عبادت کرو۔ ٹھیک میں 10 دن کے بعد میں روح القدس کو نازل کروں گا اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، برکت پاؤ گے، قوت پاؤ گے، طاقت پاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، اب کیا ہے کہ میرے یسوع مسیح کے پاؤں مبارک
وہ جس پہاڑ پر پتھر پر جو وہاں جمے ہوئے تھے کھڑے ہوتے خدا یسوع مسیح وہ آہستہ آہستہ وہ کیا ہوا کہ یسوع مسیح کے پاؤں مبارک اور زمین کو چھوڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں لوگوں کی گردنیں سب لوگ اوپر دیکھ رہے ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ کی حد ہے وہ یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کہ تم جاؤ جا کر یروشلم میں ٹھہر جاؤ میں دوسرا مددگار جو ہے وہ تمہارے لیے بھیجوں گا اور سب کی گردنیں اوپر کو دیکھ رہی ہیں ایسے نگاہیں دیکھ رہی ہیں یسوع مسیح جاتے جاتے دکھا کہ بادلوں کو بھی عبور کرتے ہوئے جہاں تک انسان کی نگاہ کی حد ہے حد نگاہ ہے یسوع کو دیکھتے رہے پھر لکھا ہے کہ آسمان سے ایک بدلی آیا اس نے چھپا لیا اور میرا یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا اور وہ روحیں بھی جو یسوع مسیح کے جینے کے سبب سے وہ بھی ساری ایک لشکر جو تھا جو یسوع مسیح کے نام پر شہید ہوئے. یوحنا عارف کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا تو بہت سارے لوگ سفید جامے پہنے ہوئے برا کے تحت کے سامنے بیٹھی ہوئی تو میں نے دیکھا پوچھا فرشتے سے کہ یہ کون ہے انہیں کہا کہ یہ وہ ہے جو یسوع مسیح کے نام پر شہید ہوئے جنہیں یسوع مسیح نے قبروں میں سے نکالا. یہ وہ ہے تخت لگا ہوا تھا اور لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے اور خدا باپ کے دینی طرف میرا یسوع جو ہے وہ بیٹھا ہوا تخت دل پر آسمان پر. یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ میں ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ جسم تو زمین پر تھا لیکن روح میں اس نے دیکھا لیکن ہمارا مضمون جو ہے وہ آج ہے روح القدس کا نازل ہونا. تو آئیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. دیکھتے دیکھتے بادلوں نے یسوع مسیح کو اوپر چھپا لیا اور اوپر چلے گئے اور لوگوں کی گردنیں ایسی ہیں اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یسوع کہاں گیا. دیکھتے دیکھتے ان کے سامنے اوپر چلا گیا. دو فرشتے پوشاک لباس پہنے ہوئے موجود ہوئے. کہا کہ اے غلیلی مردو تم یہاں کیوں اوپر دیکھ رہے ہو. یسوع مسیح کو وہ آسمان پر چلے گئے ہیں. پھر جب وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا تو اسی طرح پھر جیسے اوپر گیا ہے اس طرح پھر بڑے جلال کے ساتھ آپ اسے پھر دیکھیں گے آپ چلے جائیں. جہاں یسوع مسیح نے بتایا تھا اس بالا خانہ یروشلم میں جا کر ٹھہر گئے. یسوع کے حکم کے مطابق تمام لوگ جنہوں نے شفا پائی اور وہ شاگرد وہ سارے اتنے سارے یروشلم میں چلے گئے. جب وہ یروشلم میں گئے تو وہاں جا کر بالا خانے میں ٹھہر گئے جہاں یسوع مسیح نے آخری کھانا کھایا تھا جو بالا خانہ پطرس کا تھا. وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر 120 کی جماعت جس میں مقدسہ ہماری ماں جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھی. اور پہلا دن ہوا اور لوگ سب مل کر کیا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں یک دل ہو کر ایک زبان ہو کر وہ دعا کر رہے ہیں. ایک دن ہوا وہ جمع ہونے سے بعد نہیں آئے اس بالا خانے میں دعا کر رہے تھے. ایک دن ہوا 2 دن ہوئے 4 دن 5واں 6واں 7واں 8واں دن 9واں دن تک وہ خوب دعا میں مشغول رہے اور اسی جگہ پر ٹھہرے رہے اور دعا کرتے رہے. جب صبح کا وقت تھا 10واں دن آیا تو میرے عزیزوں وہ دعا میں مشغول تھے دعا کر رہے تھے. تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ جس بلڈنگ میں وہ دعا کر رہے تھے جس گھر میں وہ دعا کر رہے تھے خدا کے کلام میں ہم ابھی پڑھ رہے تھے کہ جب روح کا نزول ہوا عید پینتیکوست کے دن تو کیا ہوا.
اور روح القدس نازل ہونے کو ہے۔ اس سے پہلے یہ پھر ایک بونچال سا آیا جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، زلزلہ سا آیا، اس طرح کے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، جیسے وہ سارا گھر جو ہے گونج گیا، ہل گیا، اور لوگ ہزار حیران پریشان ہیں، سب اس بلڈنگ کی طرف متوجہ ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب لوگ اس بلڈنگ کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن کہ زور کا ایک سناٹا، زور کی آندھی کا سناٹا، اور شاگردوں پر خداوند کا روح جو ہے وہ آسمان سے اور روح القدس نازل ہوا، اور روح القدس کی آگ کر وہاں ٹھہر گئے ان کے سروں پر۔ اس طرح کی آگ کے شعلے تھے جیسے آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ہر ایک پر ٹھہر گئی۔ جب روح القدس آیا تو سب خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے اور اونچی اونچی دعا کرنے لگے، جس طرح خدا کا روح انہیں سکھا رہا تھا تاکہ وہ اس طرح بولے۔ جب وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں، روح القدس نازل ہو چکا ہے، اور شاگرد جو ہے وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں۔ روح القدس جب آیا تو پھر ان کے ساتھ رہا، اندر رہا۔ اب یہ روح واپس نہیں گیا، جس طرح کے پہلے جس طرح شاگردوں پر نازل ہوا، جس طرح پہلے نبیوں انبیاء کرام پر جب یہ نازل ہوتا تھا تو روح آتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ آج روح جب آئی ہے تو یہ روح القدس جو ہے یہ واپس نہیں گیا، یہ دعا کرنے لگ گئے، غیر زبانیں بولنے لگے۔ جب یہ غیر زبانیں بولنے لگے، ایک شور سا، عجیب سا شور، لوگوں نے کیا کیا کہ اس طرف دھیان کیا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا کے پاک کلام لکھیں کہ آج یروشلم میں ایک عید تھی، عید فصح تھی۔ اس کو منانے کے لیے، اس عید کو یہودیوں کی بڑی عید تھی، بہت سارے ملکوں کے لوگ، بہت ساری کنٹری کے لوگ وہ اس عید میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے وہ وہاں جمع تھے۔ جب اس طرح کا شور ہوا، زلزلہ ہوا، اور بلڈنگ میں وہ لڑکائی، اور سب لوگ جو تھے اور بلڈنگ کی طرف متوجہ ہوئے، کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ وہاں عبادت کے لیے بہت سارے لوگ جتنے اس ایشیا میں تھے، وہ سب اپنے اپنے ملکوں سے، کوئی ایران سے، کوئی جارڈن سے، کوئی عرب سے، کوئی شام سے، دیگر جتنے اس وقت ممالک تھے، جتنی قومیں بستی تھی، خدا کے کلام لکھے 16 ملکوں کے لوگ اس عید میں آئے ہوئے تھے۔ سب کا علاقہ الگ الگ تھا، سب کی بولی الگ الگ تھی، سب کا جو زبان سب کی وہ الگ الگ تھی، مختلف لوگوں کے تھے۔ کوئی انگریز تھا، کوئی پٹھان تھا، کوئی عربی تھا، کوئی انگلینڈ، دیگر کوئی پنجابی تھا، تمام طرح کی جو زمین پر بستی تھی، وہ سب لوگ عید منانے کے لیے ان میں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس بلڈنگ کو کیا ہوا، یہاں کیا ہوا، اس کو کیا ہوا، یہ بلڈنگ کی طرف جب روح القدس نازل ہوا تو سب لوگ اس بلڈنگ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہر ایک کچھ لوگ آگے بلڈنگ کے اندر دیکھنے لگ گئے کہ کیا ہوا، کیا ہوا، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں شور ہو رہا ہے، یہ کس طرح کا شور ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح کا یہ ایک عجیب سا سما ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی زبان میں پوچھ رہا ہے ایک دوسرے سے، کیا ہوا، کیا ہوا۔ انگریز کہہ رہے ہیں واٹ از دس، یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا۔ عربی اپنی زبان میں، پٹھان اپنی زبان میں، گورے اپنی زبان میں، ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں کیا کر رہا ہے،
کہ وہ پوچھ رہا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. جب اس طرح کا شور مچ گیا اور سب لوگ اس بلڈنگ کی طرف متوجہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں روح القدس نازل ہو چکا ہے میرے عزیزو, اور مشکل غیر زبانیں بول رہے ہیں اور روح القدس کی طاقت کو, مددگار روح القدس کو اپنے اندر لے چکے ہیں. جب روح القدس آ جاتا ہے, جب روح القدس کی آگ لگ جاتی ہے, پھر بیٹھا نہیں جاتا. ہر ایک ملک کے لوگ, ہر ایک قوم کے لوگ پوچھیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. ہیلو, کیا یہ اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کوئی مے پی لی ہے, یہ مے کے نشے میں ہے جو اس طرح ہلا گلا کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو, جب پترس نے یہ بات سنی اور تمام طرح کے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں, بلڈنگ کی طرف متوجہ ہے, بالا خانے کی طرف متوجہ ہے, کہہ رہے ہیں کیا ہوا کیا ہوا, ان کو کیا ہوا. پترس نے کھڑے ہو کر کہا میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بتانا شروع ہو گیا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے مے پی ہے, ہم نشہ میں ہیں؟ ہم نشہ میں نہیں, ہم ہوش میں ہیں. ابھی تو پیر ہی دن چڑھا ہے, ابھی تو صبح صبح ہے. کبھی کوئی صبح صبح شراب پیتا ہے, نشہ کرتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. یہ پترس کھڑے ہو کر واز کرنا شروع کر دیا, اور وہ لوگ جو 16 ممالک کے لوگ, 16 قوموں کے لوگ, جو طرح طرح کی اپنی اپنی زبان, اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کیا ہوا. پترس کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا. جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے یسوع مسیح کا کفارہ بیان کرنا شروع کر دیا, صلیب بیان کرنا شروع کر دیا. یسوع مسیح کا صلیب پر مرنا, دفن ہونا, پھر مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کیا ہوا. یہ ہوا سارا جو واقعہ تم ان کو بتانے لگا. لوگ حیران پریشان, یہ وہ یسوع مسیح کا شاگرد پترس ہے, یہ جاہل, یہ ان پڑھ, یہ گنوار, یہ مزدوری کرنے والا, ان پڑھ, مچھیاں پکڑنے والا, یہ مچھیرا آج انگلش بول رہا ہے, میری زبان بول رہا ہے, عربی کہتا ہے. یہ تو بہترین عربی لغت کے معنی بتاؤ, اس طرح بول رہا ہے اس لینگویج میں. پنجابی کہہ رہا ہے یہ تو ٹھیک پنجابی میں بات کر رہا ہے. اردو والے کہتے ہیں یہ ہماری بات کر رہا ہے. پٹھان کہتے ہیں ہماری پوری جو لینگویج بول رہے تھے اس طرح کے جیسے کہ یہ میری ہی بولی, میرے علاقے کا ہے, میرے ملک کا ہے. بولے لوگ سب